بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 8ویں تاریخ ذوالحجہ کو خاتم الانبیاء نے اپنے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ منام میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آخری آیت لے کر حاضر ہوئے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ یعنی آج کے دن کامل کیا میں نے دین تمہارا اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پھر میں راضی ہوا تمہارے دین اسلام سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا کہ اب سفر آخرت میرا بالکل قریب آ چکا ہے۔ اسی واسطے آپ بعد فراغت حج بیت اللہ کے اپنے آباء و اجداد کے مکانات دیکھنے گئے، اور پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو کر آپ نے فرمایا شاید دوسرے سال مکہ معظمہ میں میرا آنا نہ ہوگا۔ یہ فرمان سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم گریہ زاری اور رونے لگے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مقام پر درد پیدا ہوا۔ چنانچہ 13 نمازیں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ الغرض ماہ سفر کو بروز بدھ میمونہ خاتون کے گھر میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی، درد سر اور بخار شروع ہوا۔ شدت مرض کی وجہ سے سب ازواج مطہرات تیمارداری کے واسطے وہاں آئیں۔ پھر وہاں سے حضرت اہل بیت میں کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور اپنا سر مبارک ان کے زانوں پر رکھ کر آپ نے آرام فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدن مبارک آپ کا بہت گرم ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، تم سے مفارقت کا دن بالکل قریب آ گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر سر و درد پر درد سے بڑی آپ نے فرمایا عائشہ، تم صبر و شکر کرو، کیونکہ موت کا شربت ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اور دوسرے دن جمعہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان سن کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مونڈوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں باوقت نماز پہنچ کر فرمایا کہ مجھ میں بوجہ ضعف کے طاقت نہیں ہے، لہٰذا میری اجازت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض انجام دے۔ یہ فرمان آپ کا سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے فرمان سے امامت کرائی، اور آپ نے ان کی اقتداء میں بدشواری نماز ادا کی، اور پھر آپ نے چند امور کی وصیت فرمائی: اے میرے بھائیو، میں نے وحی الہی کے موافق سب نیک و بد سے آگاہ کیا۔ اب وقت میرا آخری پہنچا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ نیک کاروبار کرتے رہنا، اور اس کا کاروبار کو نہایت ہوشیاری سے میرے بات کرنا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریہ زاری شروع کرتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستے بستہ ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی رات ایک خواب میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بیان کرو۔ انہوں نے کہا یہ دیکھا ہے کہ چادر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر سے اڑ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعبیر اس خواب کی اس کے بیوہ ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے پیچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ عدل میرا ٹوٹ گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ وہ عدل میں ہو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ورق قرآن شریف سے ہوا پر اڑ گیا ہے۔ فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اے عثمان، ورق قرآن مجید کا عبارت میری روح سے ہے اور تن سے مراد ہوا ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ میری ڈال ٹوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سپر تیری میں تھا اور اس کا ٹوٹنا میرا اس دار فانی سے جانا ہے۔ اس کے بعد حسنین نے کہا یا جدی، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک درخت بزرگ گر پڑا۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی اے میرے فرزند، وہ درخت میں ہوں کیونکہ میں اس جہان فانی سے جانے والا ہوں۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے گھر کا ستون گر پڑا۔ آپ نے اس کی تعبیر یوں بیان کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عورت یہ خواب دیکھے تو مستقبل قریب میں اس کا شوہر مر جائے گا۔ اس وقت سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تمام بیبیاں اور سارے اہل بیت زارو قطار رونے لگے اور بہت پریشان مضطرب بے قرار ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں، بیماری کی شدت مجھ پر بہت ہے، آپ لوگ بلال سے کہو کہ وہ سارے مدینہ میں اعلان کر دے کہ صرف 2 روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے کہ جس شخص کو دعویٰ کسی قسم کا مجھ پر ہو وہ آ کر مجھ سے وصول کر لے اور اپنا حق قیامت کے دن پر موقوف نہ رکھے۔ غرض ایک مرد اکاشا نامی نے دعویٰ تعزیانے کا کیا اور کہا یا رسول اللہ، جنگ احد میں آپ کے ہاتھ سے میری پیٹھ پر کوڑا لگا تھا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کا عوض مجھے مل جائے۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں سے کوڑا جو کہ 7 سیر وزن کا تھا منگوایا، اور تمام لوگوں کو اکاشا کے بدلہ لینے کا معلوم ہوا تو ہر صحابی نے اس سے کہا اے اکاشا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے ہمارے بدن پر 10-10 20-20 40-40 50-50 کوڑے مار لے۔ اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شدید بیماری میں مبتلا ہے، اس سے درگزر کر، لیکن وہ کسی طرح سے راضی نہ ہوا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکاشا، کوڑا اپنے ہاتھ میں لے اور جتنا چاہے مار۔ آپ کے فرمان کے مطابق اکاشا نے درہ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ننگی پیٹھ پر کوڑا کھایا تھا، آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن اتار دیا اور موجودہ حاضرین اس وقت زارو قطار روتے تھے اور اپنی زبان سے کہتے جاتے تھے اکاشا، تو نے آخر بات ہم سب کی نہیں مانی، چوں کفر از کعبہ بڑھ گیزد قجا ماند مسلمانی۔ چنانچہ اکاشا پشت مبارک کے قریب آ کھڑا ہوا اور پھر اس نے مہر نبوت کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی۔ فوراً اس نے بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر کوڑا ہاتھ سے پھینک کر آپ کے قدم مبارک پر گرا اور کہنے لگا اے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کمینے کی کیا طاقت ہے کہ آپ کے غلاموں کی پشت تک بھی کوڑا لے جا سکوں؟ میں کمینہ نالائق آپ کی درگاہ کا ہوں۔ میری پیٹھ پر جس روز تازیانہ لگا تھا میں نے اسی روز بخش دیا تھا۔ اب تو غرض میری یہی تھی کہ میں اس حیلہ سازی سے مہر نبوت کی زیارت کروں اور پھر آتش دوزخ سے بے فکر ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اکاشا،
ज़ाहे नसीब तेरे के आग दोज़ख की तुझ पर हराम हो गई। फिर रबीउल अव्वल 12 तारीख पीर के रोज़ अल्लाह ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अदब से खड़े रहना, बे इजाज़त उनकी जान कब्ज़ ना करना। मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल AHTV को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अब तक के लिए इतना ही, अब इजाज़त।